السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم اسی کی مدح و ستائش کرتے، اسی سے مدد مانگتے اور اسی سے بخشش چاہتے ہیں. ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں جس کے فضل و کرم سے برکتوں کا نزول ہوتا اور جس کی نعمتوں سے نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. کسی عربی شاعر کا کلام ہے، ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، میں اس کے سوا کسی کو بدلنے یا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. ایسی حمد جو اس کی رضا کی امیدوں تک پہنچا دے. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا سچا لائق عبادت نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے متقیوں کے لیے بہترین انجام اور اہل ایمان کے لیے فتح و نصرت، یقین اور اطاعت و فرما برداری کے بدلے مقرر فرمائی ہے. اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اقوال اور افعال دونوں میں اللہ کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والے ہیں. اللہ تعالی آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رحمت نازل فرمائے جو بہادر جنگجو بن کر اسلام کا دفاع کرنے والے تھے. نیز تابعین اور قیامت تک آنے والے ایسے تمام لوگوں پر بھی جو احسان و بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہیں جب تک روز و شب ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ بابرکت اور جاری رہنے والی سلامتی نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی مضبوط ترین پشت پناہ، سب سے وفادار معاون، بہترین جنگی سامان اور دنیا و آخرت کا سب سے معزز توشہ ہے. فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے لیے ایک کسوٹی یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی قوت عطا کر دے گا، تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. عربی شاعر کہتا ہے، میں نے بزرگی اور عظمت کو تقوی میں بالکل واضح اور آشکار دیکھا ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے والے گھر یعنی آخرت میں عزت و سرخروئی اسی تقوی ہی کی بدولت ہے. بس اللہ کا تقوی کیا ہی بہترین زاد راہ، اور اس انتہائی مشکل اور کٹھن دن کے لیے یہ کیا ہی لاجواب ذخیرہ ہے. مومنین کی جماعت یقیناً موسموں اور فصلوں کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں ایک بڑی نصیحت اور روز و شب کے پے در پے بدلتے رہنے میں ایک عظیم عبرت و موعظت ہے. ہماری امت مسلمہ ہمیشہ اس نئے سال کے زیر سایہ پناہ لیتی اور سکون حاصل کرتی رہی ہے، اور اس سال کے مہینوں کا آغاز اللہ کے حرمت و تقدس والے مہینے محرم سے ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور اس روزے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی 9ویں محرم یا ایک دن بعد 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھا جائے. مسلمانوں کی جماعت، اللہ کا یہ ماہ محرم ہمیں ہجرت نبوی کے مبارک اور بابرکت واقعے کی یاد دلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم ان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد اس وقت کر دی جب کافروں نے انہیں وطن سے نکال دیا تھا. وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک موقع پر عرض کیا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اگر ان کافروں میں سے کسی کی بھی نگاہ اپنے قدموں کی جگہ پر چلی گئی تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نصرت و تائید پر مکمل اعتماد و یقین رکھنے والی زبان سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ایسے دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دراصل رب العالمین کی نصرت پر کامل یقین یہی ہے۔ اسی لیے اس عظیم الشان واقعے کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تمام مسلمانوں نے اپنے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی واقعے سے کرنے پر اجماع اور اتفاق کیا۔ یہ فیصلہ اپنی دینی اور تاریخی شناخت پر فخر و اعتزاز کا مظہر تھا، جس کے نقش قدم پر چلنا اور جس پر فخر کرنا ہمارے لیے بھی ضروری اور مناسب ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی امت ہیں جس کی اپنی ایک تاریخ، اپنی ثقافت و تہذیب اور اپنا ایک ایسا عظیم پیغام ہے جو مرور ایام اور سالوں کے تعاقب و تبادل کے ساتھ ہمیشہ جاری اور قائم رہنے والا ہے۔ پس اے اہل ایمان کی جماعت، اس شیریں، صاف و شفاف اور فیض رساں چشمے سے عزت نفس، بلند حوصلگی و عالی ہمتی اور چوٹیوں و بلندیوں کی طرف بڑھنے کے لیے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والی جرأت و بہادری کے ساتھ اسباق حاصل کرو، تاکہ پوری دنیا بخوبی یہ جان اور سمجھ لے کہ مسلمانوں کا روشن، گرم جوش اور ولولہ انگیز عزم عملی زندگی میں کس طرح ڈھلتا اور کیسے حقیقت کا روپ اختیار کرتا ہے، نیز ماضی کی عظمت و افتخار کا شہد جیسا شیریں ذائقہ زبان پر کیسا محسوس ہوتا اور اسے کیسا چکھا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ سیدھا اور درست دین ہی سب سے بڑی نعمت اور عظیم ترین کرم و احسان ہے۔ اسی دین ہی کی بدولت ایک مومن دوسرے ادیان و مذاہب والوں سے ممتاز و منفرد ہوتا ہے۔ وہ اگرچہ وجود، عقل، روزی اور دوسری نعمتوں میں ان دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان ایک خاص نعمت میں ان سب سے منفرد ہوتا ہے، اور وہ نعمت اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے، جب اسلام کسی قوم کے آنگن میں اترتا ہے تو اس کی تنگی اور تہی دستی کو ہمیشہ کے لیے آسانی اور خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ یہ دین تو اصل امن و امان اور ایسی نعمت ہے جس کی بدولت تمام نسلیں اپنے ہر حال میں سرخرو اور بامراد ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو بھی شخص اس زندگی میں نور اسلام سے زندگی نہ پا سکے تو حقیقت میں مردہ ہے، جیسا کہ حق تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا جسے لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو اور وہاں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ امت اسلام، ہماری امت مسلمہ بروقت جیسے بھی حالات سے نبرد آزما ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ ابتلا و آزمائش اور چھان بین کا قانون الہی نئے ہجری سال کی طرف ہمارے راستے کو ضرور روشن کرے گا۔ مزید ہمارا پختہ ایمان و یقین یہ بھی ہے کہ مصائب و فتن کے اس دور میں ہمارا سچا اور برحق دین ہی ہمارا اصل اثاثہ و سرمایہ، ہمارا اسلحہ و سامان جنگ اور ہمارا مضبوط ترین قلعہ ہے، اور اپنے بندوں اور مخلوق میں اللہ کی یہی سنت جاری رہی ہے۔ پس اللہ کے بندوں، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت کو لازم پکڑو، اپنی اولاد اور اپنے خاندانوں کی تربیت دین کی اقدار اور اس کی تعلیمات پر کرو، اور انہیں اعتقادی، فکری اور اخلاقی انحرافات سے محفوظ رکھو، کیونکہ نئی نسلوں کے ذہنوں میں سرمایہ کاری اور شرعی و فکری شعور بیدار کرنا ہی اصل مضبوط قلعہ اور معاشروں کی ترقی، وطنوں کی تعمیر اور تہذیبوں کے قیام کی پہلی اینٹ اور تخم اول ہے، تاکہ ہمیں نصرت و تائید، عزت و سربلندی اور اقتدار و غلبہ حاصل ہو سکے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ارشاد الہی ہے، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں
اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کی حالت کے بعد اسے امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں تو یقیناً ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اے اللہ، ہماری اس نئے سال کو ہمارے گزرے ہوئے کل سے اور ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا دے، اور اے رب العالمین، اس سال میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے عزت و سربلندی اور فتح و غلبہ مقدر فرما، ان کے کلمے کو یکجا اور اکٹھا کر دے، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اور اے سب سے طاقتور اور غالب ذات، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان میں موجود آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں، پس تم سب بھی اس سے مغفرت مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو ہمیشہ مہکتی اور خوشبو کی طرح پھیلی ہوئی ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کا نور انتہائی چمکدار اور روشن و نمایاں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے ذریعے دین کو اللہ کے لیے خالص اور شوائب سے پاک و صاف کر دیا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس سے تمہارے حالات پاکیزہ ہوں گے اور قبولیت کی زینوں پر بلندی پائیں گے، اور یہ بات جانے رکھو کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں یعنی بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امت اسلام، ان دنوں ہمیں موسم گرما کی شدید لو اور تپش کا سامنا ہے، اور ہم پر اس کی جھلسا دینے والی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے ابال اور جوش کی وجہ سے ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور ان حالات میں بھی امیدیں گرمیوں کے موسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے گردنیں اٹھائے ہوئے منتظر اور امید بھری نگاہوں سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہیں، اور آنکھیں بھی اس سے بھرپور استفادے کے لیے شدت رغبت و اشتیاق اور شوق و طلب کے ساتھ متوجہ اور منتظر ہیں۔ کسی عربی شاعر کا قول ہے، گرمیوں کے ساتھ زمین کی چمک دمک اور خوبصورتی لوٹ آئی ہے، اب وہ ایک ایسی دوشیزہ یعنی حسین لڑکی کی طرح لگ رہی ہے جس کا سنگار مکمل ہو چکا ہو۔ اس زمین پر رونق و شادابی کے ایسے خوبصورت مناظر ہیں کہ جو بھی انہیں دیکھ لے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا ملک عقیدہ و توحید کا مرجع و مرکز، ایمان و سنت کی پناہ گاہ، اعتدال و میانہ روی کا سرچشمہ، اور امن و سلامتی اور دائمی خیر کا عالم بردار ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں اور ہمارے ملک کو ہر طرح کی شر و برائی اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے، نیز اپنے احسان و کرم سے تمام مسلم ممالک کی بھی حفاظت فرمائے۔ اے لوگو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اب آپ درود و سلام بھیجیں برگزیدہ ہادی برحق امانت دار تمام اہل ایمان کے لیے بہترین اسوہ و نمونہ ہستی پر، جو واضح شریعت کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم اپنی روشن اور واضح کتاب میں دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔
اے اللہ رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی پاکیزہ آل پر، ان کے روشن اور بابرکت صحابہ پر، ان کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم پر، دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور اے سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے، اپنے فضل، اپنے جود و سخا اور اپنے احسان و کرم سے ان کے ساتھ ہم پر بھی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا کر، دین کے مرکز اور سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک یعنی سعودی عرب اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان، جود و سخا اور فراخی و خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو نیک توفیق عطا کر، اور ہمارے امام اور ہمارے حاکم کی تائید حق و درستی کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے نواز اور ان پر صحت و عافیت کا لباس پہنائے رکھ۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کی عزت و سربلندی، مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی اور بندوں اور ملکوں کے لیے رشد و ہدایت مضمر ہو۔ اے اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا ذریعہ بنا دے، اور اے پروردگار دوسرے تمام مسلم حکمرانوں کو بھی بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور ہماری سرحدوں پر پہرا دینے والے مرابطین کو محفوظ رکھ اور ان کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما اور انہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے۔ اے اللہ غمزدوں کے غم دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر، قرض داروں کے قرض ادا کرا دے، ہمارے اور تمام مسلمانوں کی بیماروں کو شفایابی نصیب کر، اور اپنی رحمت سے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان پر رحم فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ جو کوئی بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنے آپ ہی میں مشغول و مصروف کر دے، اس کی مکر سازی اور چالوں کو اسی کے گلے کا طوق اور اس کی تدبیروں کو اسی کے لیے تباہی کا سبب بنا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے عطا اور فضل و احسان کے مالک، امت مسلمہ کو کتاب و سنت پر متحد کر دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور اسے ان لوگوں کے قبضے سے دور رکھ جنہوں نے تیرے دین سے دشمنی کی اور حد سے بڑھ گئے، نیز اسے تا قیام قیامت سربلند اور باعزت و باوقار رکھ، اور فلسطین میں اور ہر جگہ کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا کر، اے سارے جہانوں کے پروردگار۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت و غلبے والا رب ایسی تمام باتوں سے جن سے یہ مشرکین متصف کرتے ہیں۔ سلام ہو پیغمبروں پر، اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔